بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، تیسری حدیث 40 حدیث میں سے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب نقل فرماتے ہیں حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے خود پسندی کے متعلق ہے۔ عجب عربی زبان کے اندر عجب خود پسندی کو کہتے ہیں، اپنی ذات کو پسند کرنا، اپنے اعمال کو پسند کرنا، اپنے ایمان کو پسند کرنا، اس حوالے سے ہے۔ سائل کہتا ہے کہ میں نے پوچھا سألتہ عن العجب، میں نے امام علیہ السلام سے خود پسندی کے متعلق پوچھا۔ الذی یفسد العمل، کہ جو عمل کو فاسد کر دیتی ہے، بیکار کر دیتی ہے، کسی کام کا نہیں رہتا ہے عمل۔ خود پسندی سے کیا مراد ہے اور کون سی خود پسندی ایسی ہے کہ جو نقصان دہ ہے؟ فقال العجب درجات، فرمایا خود پسندی کے مراتب ہیں، درجات ہیں۔ منہا ان یزین للعبد سوء عملہ فیراہ حسنا، ایک درجہ خود پسندی کا تو یہ ہے کہ بندے کا جو بیکار عمل ہے وہ بھی مزین ہو جائے اور بندہ اسے دیکھے کہ یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ جو وہ نماز پڑھتا ہے، جو وہ روزہ رکھتا ہے، جو اپنے اعمال صالحہ انجام دیتا ہے، اگرچہ وہ کامل اعمال نہیں ہیں، مکمل اعمال نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہی اعمال کو وہ مزین کر کے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بہت ہی بہترین اعمال ہیں اور کامل و مکمل اعمال ہیں۔ وَيَحْسَبُ أَنَّهُ يُحْسِنُ صُنْعًا، اور سمجھتا ہے کہ وہ بہترین بنانے والا ہے، بہترین انجام دینے والا ہے۔ ایک درجہ تو یہ ہے۔ وَمِنْهَا أَن يُؤْمِنَ الْعَبْدُ بِرَبِّهِ، ان درجات میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے اوپر منت لگائے، اپنے پروردگار کے اوپر احسان کرے۔ فَيَمُنُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کے اوپر منت لگائے اور سمجھے کہ میں نے عبادت کی ہے تو اللہ کے اوپر احسان کیا ہے، اللہ کے اوپر منت لگائی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ الْمَنْ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی منت ہے اس کے اوپر، کسی کی اللہ کے اوپر کوئی منت نہیں ہے۔ خود پسندی کریں تو اولیاء اللہ کرتے، ائمہ معصومین علیہم السلام کرتے، لہذا ایک بندہ کہ جو فقیر ہے، عبد ہے، مسکین ہے، ذلیل ہے، اسے خود پسندی زیب نہیں دے۔ اور اس کے مفاسد میں سے لکھتے ہیں، عجب کے مفاسد میں سے لکھتے ہیں کہ جو بندہ خود پسندی کرتا ہوگا تو برزخ کے اندر وہ انتہائی وحشت میں ہوگا، ڈر میں مبتلا ہوگا، اکیلا ہوگا، تنہائی کا شکار ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے حکمت میں سے نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو نصیحت فرماتے ہیں وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ، فرماتے ہیں سب سے وحشت ناک تنہائی، ڈرونا پن خود پسندی کے اندر ہے کہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس حوالے سے امام خمینی شرح کے اندر ایک اور حکایت درج فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ارشاد فرمایا یا داود بشر المذنبین وانذر الصدیقین، اللہ کا ارشاد ہوا حضرت داؤد پیغمبر کو کہ جو گنہگار ہیں انہیں بشارت دے دو اور جو نیک وکار ہیں، صدیق ہیں، انہیں ڈرا دو۔ جو نیک لوگ ہیں انہیں ڈراؤ، جو گنہگار ہیں انہیں بشارت دو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی بار الہا یا رب، میرے پروردگار، کیف ابشر المذنبین وانذر الصدیقین، پروردگار میں گنہگاروں کو بشارت دوں تو کیسے دوں اور جو نیک وکار ہیں انہیں ڈراؤں تو کیسے ڈراؤں؟ تو اللہ کی آواز آئی یا داؤد بشر المذنبین، گنہگاروں کو اللہ کی آواز آئی کہ داؤد گنہگاروں کو بشارت دو انی اقبل التوبۃ واعفو عن الذنب، انہیں بشارت دو کہ میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ یہ بشارت دے دو، انہیں خوشخبری دے دو کہ توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے اور گناہ کی معافی ان کے لیے موجود ہے۔ وَأَنذِرِ الصِّدِّيقِينَ أَن لَا
یعجبوا بأعمالہم، اور جو نیکوکار ہیں، جو صدیق ہیں، انہیں ڈرا دو کہ اپنے اعمال کو وہ خود پسند نہ کر لیں۔ فإنہ لیس عبد انسبہ للحساب الا ہلکا، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو حساب کے لیے پیش ہو اور وہ ہلاک نہ ہو جائے، یعنی جس کا بھی اگر حساب لیا جائے تو وہ حساب کے اندر پورا نہیں اتر سکتا ہے، اور صدیقین بھی ہلاک ہو سکتے ہیں حساب کے اندر۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیں اپنے حساب و کتاب سے محفوظ فرمائے اور اپنے عدل و عدالت سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے۔ والحمد للہ رب العالمین۔